الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الاختلاف فی اصطلاح الایجاب والقبول۔ بھئی کل یہ بحث گزری کہ بیع کی رکن کیا ہے۔ احناف کے نزدیک بیع کے اراکین دو ایجاب و قبول ہے، باقی حضرات نے زیادہ ذکر کیے ہیں، متعاقدین اور معقود علیہ کی وجوب کو بھی کیا قرار دے دیا ہے، رکن بیع قرار دے دیے۔ لیکن حضرت نے یہ بتلا دیا تھا کہ منشا سب کا ایک ہی ہے، اس لیے کہ ایجاب و قبول عاقدین کا بھی تقاضا کرتے ہیں اور معقود علیہ کے وجود کا بھی تقاضا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ اختلاف صرف لفظی ہے، کوئی اس سے نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق سامنے نہیں آتا۔ اب سمجھ گئے؟ اب یہاں بتا رہے ہیں ایجاب و قبول، یہ جو اصطلاح ہے اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، ایجاب کس کو کہتے ہیں اور قبول کس کو کہتے ہیں۔ ابھی تک ہمارے سامنے ایجاب و قبول کی وہ صورت تھی جسے عام احناف ذکر کرتے ہیں کہ پہلے کلام کو ایجاب کہتے ہیں، دوسرے کلام کو قبول کہتے ہیں، چاہے وہ بائع کی طرف سے ہو چاہے وہ مشتری کی طرف سے ہو۔ لیکن یہاں بتاتے ہیں کہ بھئی اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ دیگر حضرات علماء اور فقہاء مجتہدین وہ کہتے ہیں کہ بائع کے قول کو ایجاب کہیں گے اور مشتری کے قول کو قبول کہیں گے، چاہے ان میں سے کوئی بھی مقدم ہو کوئی بھی متاخر ہو۔ اگر مشتری پہلا قول کرتا ہے پھر بھی وہ قبول ہے، اس کو قبول مقدم کہیں گے۔ ایجاب بائع بعد میں بات کرتا ہے پھر بھی ہم اس کو ایجاب کہیں گے، ایجاب مؤخر۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ ان لوگوں کی اصطلاح ہے، لیکن اس کے بھی کوئی اثرات عملی دنیا میں نہیں ہے، برابر ہے۔ سمجھ گئے نا؟ نام آپ کچھ بھی رکھیے، وہی ہے کہ جب تک بائع خریداری کی رضامندی کا اظہار نہ کرے، بائع جنہیں بیچنے کی پر رضامندی کا اظہار نہ کرے اور خریدنے والا خریداری پر رضامندی کا اظہار نہ کرے، تب تک بیع نہیں ہوتی، اور جب وہ دونوں ظاہر کریں گے تو اس کو ایجاب و قبول کہا جائے گا۔ اب بائع کے قول کو ایجاب کہا جائے یا مشتری کے قول کو ایجاب کہا جائے، بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بائع کے قول کو قبول کہا جائے یا مشتری کے قول کو قبول کہا جائے، چیز ایک ہے، چیز ایک ہے۔ بات سمجھ میں نہیں؟ یا اسی بات کو ذکر کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَتْ اصطلاحات المذاہب الفقہیۃ فی تعریف الایجاب والقبول۔ اسی طرح مذاہبی فقہ کی اصطلاح کا اختلاف ہوا ہے فی تعریف الایجاب والقبول، ایجاب و قبول کی تعریف میں۔ فما مشت علیہ المذاہب الثلاثہ، کہتے ہیں جس کے اوپر مذاہب ثلاثہ چلے ہیں۔ مذاہب ثلاثہ سے مراد من الشافعیہ والمالکیہ والحنابلہ، یہ من بیانیہ ہے، مذاہب ثلاثہ کو بیان کرتا ہے، اور وہ مذاہب ثلاثہ کون ہے؟ شافعیہ ہے، مالکیہ ہے اور حنابلہ ہے۔ ان اصطلاح ایجاب مختص بکلام البائع، کہ ایجاب کی جو اصطلاح ہے یہ بائع کے کلام کے ساتھ مختص ہے۔ بائع جو کلام کرے گا اس کو ہم ایجاب کہیں گے، چاہے وہ پہلے ہو چاہے وہ بعد میں ہو، لیکن جب وہ کلام کس کا ہے؟ بائع کا ہے، تو ان لوگوں کے نزدیک اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایجاب کہیں گے۔ والقبول مختص بالمشتری، اور قبول مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ مشتری کے ساتھ، چاہے وہ پہلا کرے یا بعد میں، لیکن جب وہ مشتری کا قول ہے تو قبول۔ اب بات سمجھ میں ہی نہیں آئی؟ واما فی اصطلاح الحنفیہ، حنفیہ کی اصطلاح میں جو اب تک آپ سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے فالایجاب اول کلام عرض علی الآخر لانشاء العقد، وہ پہلا کلام جو دوسرے کے اوپر پیش کیا گیا ہو لانشاء العقد، عقد کو وجود میں لانے کے لیے، عقد کو وجود میں لانے کے لیے جو کلام پہلے پیش کیا جائے وہ ایجاب ہے۔
سواء اصدر من البائع ام من المشتری، چاہے وہ کس سے صادر ہو، بائع سے صادر ہو یا وہ مشتری سے صادر ہو۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ چاہے اس پر تکلم بائع نے کیا ہو یا مشتری نے کیا ہو، لیکن جب وہ پہلا کلام ہے تو وہ ایجاب ہے، پہلا کلام ہے تو ایجاب ہے۔ فَإِن بَدَأَ الْمُشْتَرِي وَقَالَ، اگر عقد کا آغاز مشتری کرے اور یوں کہیں اشتریت منک کذا بکذا، میں نے آپ سے یہ چیز خریدی اتنے پر، فهو ایجاب، یہ کیا ہے؟ ایجاب ہے۔ وقول البائع، بائع کہے قبلت او بعت، ٹھیک ہے میں نے قبول کر دیا یا ٹھیک ہے میں نے آپ پر بیچ دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ قبول، یہ کیا ہے؟ قبول۔ اب مشتری پہلے کلام کرے تو ایجاب ہے، بائع پہلا کلام کرے تو بھی ایجاب ہے، مشتری بعد میں کلام کرے تو قبول ہے، بائع بعد میں کلام کرے تو بھی قبول ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ گویا کہ لغوی معنی کا اعتبار ہے، پہلا کلام ایجاب، دوسرا کلام قبول، وہ کوئی بھی کرے۔ کن کے نزدیک؟ احناف کے نزدیک۔ بات آئی سمجھ میں؟ کیونکہ میں پوری تفصیل اس لیے ابھی نہیں بتا رہا کہ خود عبارت کے اندر آتی ہے، پھر وقت ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قال ابن الحمام، ابن الحمام یہ فتح القدیر والے، بات سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں والایجاب لغتاً، ایجاب لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ الاثبات لأي شيء كان، کسی بھی چیز کو ثابت کرنا، اوجب یوجب ایجاب، اثبت یثبت اثبات، دونوں ایک ہی معنی میں۔ بات سمجھ میں نہیں؟ کس چیز کو ثابت کرنا، کس چیز کو وجود دینا۔ اب بس والمراد هنا اثبات الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع اولا، على الرضا الواقع اولا، سواء وقع من البائع كبعت او من المشتری۔ دیکھیں یہاں پر کہہ رہے ہیں، یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ ہونا اثبات الفعل خاص، یا ایک خاص فعل کو ثابت کرنا ہے، الدال علی الرضا، جو رضامندی پر دلالت کرتا ہے، وہ رضامندی الواقع جو واقع ہو، اولا شروع میں، یا وہ کلام جو ابتدا میں واقع ہو، رضامندی پر دلالت کرتا ہو اور اولاً واقع ہو، اور اولاً واقع ہو۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ تو یہ الواقع یہ فعل کے لیے صفت بن جائے گا، الواقع اولاً، یا یہ الواقع الدال، ٹھیک ہے، واقع اولاً، جو دلالت کرتا ہو کس کے اوپر؟ رضامندی کے اوپر، اور جو واقع ہو اولاً کے لیے، ٹھیک ہے۔ سب کے سب جو ہے نا اس فعل خاص کی صفتیں ہیں۔ کہتے سواء وقع من البائع، چاہے یہ اول کلام جو رضامندی پر دلالت کرتا ہے پہلے واقع ہو بائع کی طرف سے، کبعت، مثال کے طور پر بائع یہ کہے بیعت ھذا شیء منک، یہ چیز میں نے آپ پر بیچی، او من المشتری، یا یہ مشتری کی طرف سے واقع ہو، کہاں یبتدی المشتری فیقول، مثال کے طور پر عقد کا آغاز مشتری کرے اور یوں کہے اشتریت منک ھذا بألف، یہ چیز میں نے آپ سے 1000 روپے پر خریدی۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ والقبول فعل الثانی، قبول کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے فعل کو۔ وإلا فكل منهما ایجاب ای اثبات، ورنہ ان میں سے ہر ایک کیا ہے؟ ایجاب ہے، یعنی حکم چیز کو ثابت کرتے ہیں۔ فسمی الاثبات الثانی بالقبول۔ اچھا بھائی دیکھو، نفس لغت کے اعتبار سے دیکھیں، حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو دونوں اثبات ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں؟ کہ جو چیز موجب نے، ایجاب کرنے والے نے ثابت کی ہے، وہی چیز مشتری بھی ثابت کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ تو دونوں میں اثبات کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کرنے کے لیے ایک کا نام ایجاب رکھتے ہیں اور دوسرے کا نام قبول رکھتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟
لہذا جو پہلے ہو اس کو ایجاب کہیں گے، اور قبول ما قبل کس چیز کے گزرنے کا تقاضا کرتے ہیں، کوئی چیز پہلے گزری ہوئی ہوگی، کوئی بات پہلے ہوئی ہوگی تو اس کو قبول کریں گے۔ اس وجہ سے لغوی اعتبار سے دونوں ایجاب ایجاب ہی ہے، اثبات اثبات ہی ہے، لیکن دونوں میں فرق کرنے کے لیے ایک کا نام کیا رکھا؟ ایجاب، اور دوسرے کا نام قبول رکھا۔ والاثبات الثانی بالقبول، کہتے ہیں دوسری کے اثبات ثانی کا نام قبول رکھا، تمییزا لہ عن الاثبات الاول، اثبات اول سے اس کو جدا کرنے کے لیے۔ وہ بھی اثبات ہے، یہ بھی اثبات ہے، دونوں میں تمیز کیسے ہو؟ تو کہتے ہیں تمیز اس طرح ہے کہ اس کا نام ایجاب رکھو، اس کا نام کیا رکھو؟ قبول رکھو۔ وَلِأَنَّهُ يَقَعُ قَبُولًا وَرِزًا بِفِعْلِ الْأَوَّلِ، دوسری بات یہ کہ یہ قبولیت ہے نا، وَرِزًا بِفِعْلِ الْأَوَّل، اور اول کے فعل پر رضامندی کا اظہار ہے، تو ظاہر ہے وہ پہلے یہ بعد میں، یہ قبولیت کا معنی اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبول کہتے ہیں۔ آگے حضرت خود کہتے ہیں ولیکن هذا الاختلاف ایضا انما هو فی الاصطلاح، یہ اختلاف بھی صرف کیا ہے؟ اصطلاحی ہی ہے۔ ولیس له کبیر اثر فی الاحکام، کہتے ہیں احکام کے اندر اس کے لیے کوئی بڑا اثر نہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ علماء اپنے دماغ میں چلاتے رہتے ہیں، معاشی دنیا میں جائیں، معاشرت میں آپ جائیں، باہر جائیں، ان کا کوئی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ادھر مولوی صاحب اپنے دماغ خراب کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، بات سمجھ میں نہیں ہے، اور باہر جا کر تو نہ کوئی اختلاف ہوتا ہے، نہ کوئی بات مباحثہ ہوتا ہے، ہر جب جاہل آدمی وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اب بات سمجھ میں نہیں ہے، تو یہ صرف ذہنی اختلاف ہے۔ کیا ہے؟ لأن الإجابة وإن كان يختص في المذاهب الثلاثة بالبايع، کہتے ہیں ایجاب اگرچہ یہ مذاہب ثلاثہ میں بائع کے ساتھ مخصوص ہے، مذاہب ثلاثہ میں بائع کے ساتھ مخصوص ہے کہ اس کے کلام کو ایجاب کہا جاتا ہے، اس کے کلام کو ایجاب کہا جاتا ہے۔ ولكن لا يجب عندما يكون الإيجاب متقدما على القبول، لیکن ان کے یہاں یہ کوئی لازم اور واجب نہیں ہے کہ ایجاب قبول پر مقدم ہی ہوگا، تقدیم اور تاخیر کوئی لازمی نہیں ہے۔ او ان يكون ابتداء انشاء البيع من البائع، یا یہ بھی کوئی لازم نہیں ہے کہ بیع کا آغاز بائع کی طرف سے ہو، یہ کوئی لازمی نہیں، بل يجوز ان يبدأ المشتری بقوله، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ مشتری قول کا آغاز کرے، بیع کا عقد کا اپنے اس قول سے، اشتریت منک کذا بکذا، یہ چیز میں نے آپ سے اتنے پر خریدی، ويقول البائع، بائع کہے بعت، میں نے بیچ دیا، ٹھیک ہے، وفي هذا الصورة يكون القبول متقدما على الإيجاب وينعقد البيع، یہاں کیا ہو جائے گا؟ ایجاب مؤخر اور قبول مقدم، پھر بھی بیع منعقد۔ اب بات سمجھ میں، ہم نے جو مقدم تھا اس کو ایجاب کہہ دیا، جو مؤخر تھا اس کو قبول کہہ دیا، انہوں نے بائع کے کلام کو ایجاب کہہ دیا، مشتری کے کلام کو قبول کہہ دیا، لیکن یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ ایجاب پہلے ہی ہو، بائع ہی پہلے عقد پر رضامندی کا اظہار کرے، بیچنے کے لیے راضی ہو جائیں، یہ کوئی لازمی نہیں۔ اب بات سمجھ میں، لہٰذا کوئی فرق مرق تو عملی دنیا میں نہیں ہے، عملی دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا ایجاب و قبول مؤخر ہو یا مقدم ہو ان کے نزدیک جائز، اور ہمارے نزدیک مقدم اور مؤخر کی صورت ہے ہی نہیں، جو مقدم ہے وہ ایجاب ہے، جو مؤخر ہے وہ قبول ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، لہٰذا مسئلہ ہی ختم۔ قال ابن قدامہ، یہ المغنی ہے نا، وہ چھوٹی الماری میں رکھی ہوئی ہے، یہ ابن قدامہ کی تصنیف ہے، سمجھ رہے، حنبلی المسلک ہے، اور فقہ حنبلی میں یہ نہیں، ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے، تو حنبلی مسلک میں قابل اعتبار کتاب ہے۔ یہ بتلاتے ہیں فَالْإِجَابُ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ أَوْ مَلَّكْتُكَ أَوْ لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَيْهِمَا، ایجاب کیا ہے؟ کہتے ہیں ایجاب یہ ہے کہ بائع کہے بعتک، یہ چیز میں نے آپ پر بیچی، او ملکتک، اس چیز کا میں نے تجھے مالک بنا دیا، او لفظ يدل علیہما، یا کوئی ایسا لفظ جو ان دونوں پر دلالت کرے، وہ ایجاب ہے۔ اب ظاہر ہے
بیعتو کا یہ بائے کہے گا نا، ملکتو کا یہ کون کہے گا؟ بائے ہی کہے گا نا، کیونکہ اس کی چیز ہے، دوسرے کو مالک بنا رہے تو بائے ہی کرے گا۔ اچھا، والقبول، قبول کیا ہے؟ ان یقول اشتریت او قبلت، قبول یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے خریدا، یا وہ یہ کہے کہ میں نے قبول کیا، ونحوہما، یا اس طرح کوئی اور لفظ۔ فإن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي، اگر قبول ایجاب پر مقدم ہو ماضی کے لفظ کے ساتھ، فقال ابتعت منک، یہ چیز میں نے آپ سے خریدا، فقال بعتک، اور اس نے کہہ دیا کہ میں نے آپ پر بیچا، صح، تو کیا ہے؟ صح، لأن لفظ الإيجاب والقبول وجد منهما على وجه تحصل منه الدلالة على ترازيهما، اس لیے کہ ایجاب و قبول ان دونوں سے اس حالت پر پائے گئے ہیں جو تحصل منه الدلالة، جن سے دلالت حاصل ہو جاتی ہے، على ترازیہما، ان دونوں کی رضامندی پر۔ بھائی یہ دونوں ان دونوں سے صادر ہوئے ہیں اس طور پر کہ یہ ان دونوں کی رضامندی پر دلالت کرتے ہیں۔ فصح، لہذا صحیح ہے، کما لو تقدم الایجاب، اگر ایجاب مقدم ہوتا تب بھی صحیح ہوتا، ایجاب مؤخر ہو جائے تب بھی صحیح، کیوں؟ اصل چیز ہاں تراضی طرفین، اور اس کا ظاہر ہونا ہے، وہ ظاہر ہو جاتے ہیں چاہے ایجاب مقدم ہو یا مؤخر ہو۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ اما من ناحیت المدلول لفظ، کہتے ہیں اگر لفظ کی مدلول کے اعتبار سے اور اس نظر سے، اس نگاہ سے، اس پہلو سے اس کو دیکھا جائے، فاصطلاح الحنفیہ یبدو راجحا، تو حنفیہ کی جو اصطلاح ہے یہ راجح معلوم ہوتی ہے لفظ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، الفاظ کو اگر دیکھا جائے، بات سمجھ میں نہیں، نفس الفاظ کو دیکھا جائے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اصطلاح حنفیہ راجح ہے، کیوں؟ لأن لفظ قبول یقتضی، اس لیے کہ لفظ قبول اس بات کا تقاضا کرتا ہے ان یکون قبولا لشیء سابق علیہ، کہ وہ قبول ہو کسی ایسی چیز کے لیے جو اس سے پہلے گزری ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ فإن لم يتقدم الإجاب كيف يطلق عليه لفظ القبول، کہتے ہیں اگر ایجاب اس سے پہلے گزرا نہیں ہے تو قبول کے لفظ کا اطلاق کیسے ہو سکے گا؟ پہلے کوئی چیز وجود میں آئے گی، آپ کو کوئی چیز دینا چاہے گا، اس کا اظہار کرے گا، تب آپ کیا کریں گے؟ قبول یا رد کریں گے نا بھائی۔ جب سامنے کوئی چیز آئی نہیں ہے تو قبول کا تصور کیسے ہو جائے؟ قبول کا تصور کیسے ہو جائے؟ وکیف یعقل، اور کس طرح یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے ان یکون القبول متعلقا بشیء لم یحدث بعد، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لفظ قبول ایسی چیز کے ساتھ متعلق ہو جائے جو اب تک وجود میں آئی نہیں، جو اب تک وجود میں آئی نہیں ہے، اس کے ساتھ لفظ قبول کا تعلق قائم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہ لم یحدث، حدث یحدث، ظاہر ہونا، وجود میں آنا، بعد، یہ بعد کا لفظ جو ہے نا، آپ نے یہ درس نظامی کی 2-3 کتابوں میں یہ لفظ استعمال ہوا، بعد، اب تک کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ لم یحدث بعد، اب تک ظہور میں نہیں آیا، وجود میں نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ ولذلک جرت الاعراف المعاصرہ، یہی وجہ ہے اعراف معاصرہ یعنی فی الحال جو عرف ہے، زمانے حاضر کا جو عرف ہے، وہ اس بات پر جاری ہے، اعلی اصطلاح الحنفیہ، حنفی اصطلاح پر جاری ہے، یعنی عرف عام میں عام طور پر کتابوں کے اندر جب ایجاب ذکر کیا جاتا ہے اس سے کو اس کا کلام مراد ہوتا ہے جو مقدم ہو، اور جو بعد میں ہوتا ہے اس سے قبول مراد ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ وعرفت مجلۃ الاحکام العدلیہ، کہتے ہیں مجلۃ الاحکام العدلیہ، یہ یہاں پر ہے، اس کی شرح رکھی ہوئی ہے، ایک وہ سامنے ہے، آسمانی کلر، صحیح ہے، 4 جلدوں میں، اس کا جو متن ہے وہ مجلۃ الاحکام العدلیہ کہلاتا ہے، اور اس کی ایک شرح جو ہے خالد التاثر مولا نے کی ہے اور ایک رستم باز نے کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میرے خیال سے خالد کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بتلاتے ہیں چونکہ یہ بنیادی کتاب ہے جو خلافت عثمانیہ میں
عثمانی سلطنت کے لیے، خلافت عثمانیہ کے لیے مرتب کر دی گئی تھی، لیکن اس کے نافذ ہونے سے پہلے مصطفیٰ کمال نے کیا کر دیا تھا؟ خلافت کو ختم کر دیا تھا، خلیفہ کو معزول کروا دیا تھا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ 1924 میں۔ بہرحال یہ کتاب لکھی گئی تھی پوری دنیا کے لیے، ایک آئین تھی۔ کیا تھی؟ ایک آئین تھی، لیکن یہ نافذ نہیں ہو سکی۔ تو اس میں چونکہ پوری دنیا کا لحاظ تھا، حضرت نے اس بنا پر یہ کہا کہ احکام مجلۃ الاحکام العدلیہ میں کون سی اصطلاح لی گئی ہے؟ حنفیوں کی اصطلاح لی گئی ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ جب انہوں نے اس کو قبول کیا پوری دنیا کے لیے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہی اصطلاح صحیح ہے۔ الاجاب والقبول علی قول حنفیہ بما یاتی، کہتے جیسے کہ آگے آتا ہے، حنفیہ قول کے مطابق جو ہے اس اصطلاح کو انہوں نے استعمال کیا۔ بما یاتی جیسے کہ آگے آتا ہے ان الفاظ کے ساتھ، الاجاب اول کلام یصدر من احد العاقدین لاجل انشاء التصرف۔ ایجاب وہ پہلا کلام ہے، یصدر من احد العاقدین، جو عاقدین میں سے کسی ایک سے صادر ہوتا ہے، کسی ایک سے، چاہے وہ بائع ہو چاہے وہ مشتری ہو، لاجل انشاء التصرف، انشاء تصرف کی خاطر، انشاء عقد کی خاطر۔ والقبول، قبول کیا ہے؟ ثانی کلام، یہ دوسرا کلام ہے، یصدر من احد العاقدین، جو عاقدین میں سے کسی ایک سے صادر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ بائع ہو چاہے وہ مشتری ہو، لاجل انشاء التصرف، انشاء تصرف کے لیے۔ وبہ یتم العقد، قبول کے ساتھ عقد تام ہو جاتا ہے۔ قبول کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ عقد تام ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ چلیے یہاں تک کافی ہے۔